نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحشر، سبق نمبر 283، آیت نمبر 18 سے 24 تک، لیسن نمبر 283، آیت 18 to 24۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں براہ راست اہل ایمان سے خطاب ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے، ہر نفس الگ الگ، اکیلے اکیلے کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور بھی کچھ نہیں کر رہے، اگر ہم نے بھی کچھ نہیں کیا تو خیر ہے، چلی جائے گا نا، اور بھی تو نہیں کر رہے، میں کیوں کروں؟ نہیں، ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اب دیکھیے، پہلے بھی بات شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار ایک ہی بات کہی گئی، یعنی ولتنظر نفس ما قدمت لغد سے پہلے اور بعد میں ایک ہی حکم کی تکرار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں سوچو کل کی کیا تیاری کی ہے۔ ہماری سوچوں کا سارا مرکز کیا ہوتا ہے؟ آج کے لیے کیا کیا ہم نے، صبح سے رات تک کیا فکریں اور کیا غم ہے ہم پر، کس چیز کی تیاری اور کام اور مشغولیت ہمیں ہر وقت رہتی ہے۔ اور آج سے مراد دنیا ہے اور کل سے مراد آخرت ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نہ ہونا؟ اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، کس کی طرح نہ ہو جانا؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ سے غافل اور اللہ کو بھولنے والے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کون ہے وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ یہ منافقین کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو تم کس کی طرح نہ ہو جانا؟ منافقین کی طرح، کہ جن کے یہ اعمال ہیں اور وہ اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ پھر نصارہ کے بارے میں فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، کتاب بھلا دی۔ ان کی طرح نہ ہو جانا، یہ ایسے نہیں اگر کہتے پڑھ کے ان پڑھ مت بن جانا، جان کے انجان نہ بننا۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ تو وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوب کے اللہ کو بھولے ہوئے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا اس کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کی عبادت بھول جائے، دین کی خدمت بھول جائے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بھلا دیا ان کو ان کے نفسوں کو، یعنی ان کو ان کے نفس بھی بھلوا دیے اللہ نے، پھر وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اپنا آپ بھول جائے؟ جب دنیا میں اتنا کھو جائے کہ اس کو اپنا آرام، چین، نیند، کھانا پینا، رشتہ دار، عزیز، دوست، ہر چیز بھول جائے، بس ایک ہی دھن سوار ہو، اور وہ ہے میرا کیریئر، میرا کیریئر، اس میں ایکسل کرنا ہے مجھے، اور اتنا آگے جانا ہے جتنا کوئی نہ گیا ہو، خواہ اس پر اپنی ہی صحت، اپنا ہی آپ اور اپنا ہی گھر اور اپنی بیوی اور اپنے بچے سبھی قربان ہو جائیں۔ اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ مومن کی زندگی میں اللہ کا حق بھی ہے،
گھر والوں کا بھی ہے، اپنی ذات کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، سب کا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنا آپ بھی بھول گئے کہ وہ کون تھے، اپنی آئیڈینٹی کھو دی انہوں نے۔ ہے نا ایسے مسلمان جو دنیا میں ایسے غرق ہوئے کہ اپنی آئیڈینٹی کھو گئے، انہیں یہ یاد نہ رہا وہ کون ہے، وہ کس کی نسل ہے، کس کی اولاد ہے، وہ کیا ملت ہے، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کیا ایمان ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا، سب بھول گئے۔ انساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، یہی حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہی فاسق ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی آج اور کل میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ ہمارا کل کیا ہے؟ وہی جو ہمارا آج ہے۔ اگر آج اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، آخرت کو یاد نہیں کریں گے، اس دن کی ملاقات کو یاد نہیں رکھیں گے، تو اس دن جا کر پھر کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی تو تیاری کی نہیں۔ اور پھر یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جو آج بھیج رہے ہیں نا، کل وہی آگے ملے گا۔ اٹ از سو سمپل، جو کچھ آگے بھیجا وہی کل جا کے پاؤ گے۔ جیسے اور جگہ پر بھی آتا ہے ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، البقرہ میں۔ آل عمران میں آتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس، ہر انسان اپنے کیے کو حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کیا وہ بھی سامنے ہوگا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اپنی برائیاں اور کرتوت دیکھ کر انسان کہے گا کاش اس کے اور میرے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو بات یہ ہے کہ کل کا انحصار میرٹ پہ ہے۔ میرٹ، اگر میرٹ سے کم ہوا نمبر، میرٹ پہ پورے نہیں اترے تو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں کسی خاص یونیورسٹی میں کسی خاص جگہ پر داخلے کے لیے جو میرٹ ہوتا ہے اور جو اس میں پورا نہ آئے، چاہے وہ کسی رئیس کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو جنت ایسی مفت میں ملنے والی چیز ہے کہ جس میں داخلے کا کوئی میرٹ ہے ہی نہیں؟ ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ ہے وہاں بھی میرٹ، اس پہ پورے اترنا ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھیں کہ ایک مرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا، اور پیچھے والے یہی دیکھتے ہیں نا کیا چھوڑ کے گیا۔ جو ہی کوئی شخص مرتا ہے تو سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیا باتیں اچے میں گوئی ہوتی، کتنے بچے چھوڑے، کیا مال چھوڑا، کیا چیزیں چھوڑی، اور مرنے والا وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کیا آگے بھیجا، مجھے وہاں کیا ملے گا۔ جو کمایا وہ تو پیچھے والوں نے لے لیا، اس نے آگے تو کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، خالی ہاتھ پہنچے گا اور اپنا حساب سامنے پائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کل کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا جمع کرا چکے ہیں، وہاں کے لیے کیا رکھا ہوا، پاس کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ فائز کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت سے بچ جائے اور فلاح پا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ ہے فوز کی تعریف۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا میں بھی مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک اور جگہ کا هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ دونوں کا انجام الگ الگ کر دیا، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ الگ الگ بتا دیے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور اصحاب الجنہ دوسری جگہ کون ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ سورۃ صاد میں بھی آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔
تو دونوں کا انجام ایک نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، ہم کہاں شامل ہیں، ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کس گروہ میں شامل ہو کر کام کر رہے ہیں، اس میں جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے یا اس میں جو آخرت کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے ہم جن کاموں کو نیکی سمجھ کے بھی کرتے رہتے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں طرف اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے. دونوں طرف تقویٰ، ادھر بھی تقویٰ ادھر بھی تقویٰ، اول بھی تقویٰ آخر بھی تقویٰ. جب تک تقویٰ نہیں تو کل کے لیے جو بھیج رہے ہیں نا وہ محفوظ نہیں، وہ بہت خطرے میں ہے. دیکھیے قیامت کے دن ہم سب سے زیادہ نا اپنے نیک اعمال کے محتاج ہوں گے. دنیا میں جیسے ہمارے پاس چوائس ہے نا کہ ہم آگ کا انگارہ پکڑیں یا نہ پکڑیں، ہے نا چوائس، لیکن اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو اس کی جلن سے نہیں بچ سکتا. پھر یہ بچ سکتا پھر چوائس ہے اس کے پاس؟ پکڑنے کے بعد کوئی چوائس ہے ہمارے پاس؟ پکڑنے کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے. چوائس پہلے ہے، یہ کرو یا یہ کرو، پکڑو یا نہ پکڑو. چوائس ہے اس وقت ہمارے پاس، ہم غلط کریں یا نہ کریں، غلط کام چھوڑ دیں. لیکن اگر ایک دفعہ غلط کر لیا تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر ہمارے پاس چوائس نہیں کہ اس کے انجام سے بچ سکے. اور یہ انتہائی سکیری بات. کل قیامت کے دن کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ انگارے بھیج رہے ہیں یا پھول بھیج رہے ہیں یا تسبیح پڑھ کے وہ درخت لگا رہے ہیں؟ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا بھیج رہے ہیں؟ ولتنظر، یہ کہا یہ جا رہا ہے دیکھتے رہو دیکھتے رہو. ولتنظر، دیکھنا چاہیے، صرف بھیجنا نہیں چاہیے، بھیجے ہوئے کو دیکھنا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے اگر آپ کبھی کسی کو کوئی چیز بھیجیں تو وہ رسید لیں یا کچھ خریدیں تو پھر آپ کیا کرتے؟ بار بار اس کو چیک کرتے کہ اچھا یہ اتنا ہی بھیجا نا جتنا بھیجنا تھا، صحیح بھیجا نا، کیلکولیشن صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے نا، پورا چلا گیا نا، کچھ رہ تو نہیں گیا نا. ولتنظر، اب یہ تقویٰ آپ کو جگا دیتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حساب پہ لگ جاتے ہیں، اپنے آپ پہ لگ جاتے ہیں کیا میں کیا کر رہی ہوں. یہ آیت دراصل کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے لیے کیا کمایا ہے. سارے زمانے کی فکر کرتے رہتے ہیں خود کے لیے کیا کیا، اور جو کیا ہے وہ کس کوالٹی کا تھا، پورا تھا یا نہیں، اچھا تھا یا نہیں. اب خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں تو اس میں ہم آخر دم تک دیکھتے رہتے ہیں نا، اچھا ٹھیک لگ رہی ہے نا، یہاں سے ایسا ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو ایسے کر دو. اور یہ سارا کچھ ہم پیک کر رہے ہیں دراصل کس لیے؟ اپنے لیے، اپنے کل کے لیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب اگر ہم اللہ کے راستے میں اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں تو دراصل اللہ کو تو نہیں چاہیے، وہ کل ہم خود ہی جا کے کھولیں گے ان کو. سمپل اتنا ہے کہ بس ہم یہاں سے اٹھا کے وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہے آج بھی ہمارا تو کل بھی ہمارا ہی ہے. صرف یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ ختم کر دیں بس ختم، لیکن اگر ہم نے اس کو کل کے لیے بچا لیا اور اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دیا یا اللہ کے پاس جمع کرا دیا تو وہ پھر کل ہم اس کو لینے کے حقدار ہو جائیں گے. جب ہم اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ہمیں یہ احساس کم ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم دل میں احسان جتاتے رہتے ہیں، یہ میں اس کے لیے تھک رہا ہوں، میں یہ اس کے لیے کر رہا ہوں. خواہ ہم بچوں کے لیے کریں، خواہ ہم شوہر کے لیے کریں، خواہ ہم ہمسایوں کے لیے کریں، ہم کسی کے لیے بھی کوئی کام کریں، یعنی اپنے ذاتی کاموں کے علاوہ کوئی بھی جو کام ہم کریں، تو عام طور پر شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ گھر کی صفائی کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے، جیسے ہماری بچپن سے تربیت ہوئی ہے نا، جو ہم باتیں سنتے رہتے ہیں تو ایک پیسو، وہ جو ہم پر ایک پولوشن کے اثرات ہو چکے ہیں نا باتوں کی، کہ تمہارے لیے تھک رہی ہوں، تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے. اب وہ کیا ہے بھائی؟ اپنے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. جو بظاہر کسی کے لیے ہے نا وہ سب اپنے لیے، اور جو جتنا خوبصورت طریقے سے کسی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کل اتنا ہی خوبصورت ہو کے لوٹے گا، کئی گنا بڑھ کر. لیکن ہم اکثر چیزوں کو احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں. تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہمارے اپنے پرسنل ذاتی، اور ایک ہوتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ، خواہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، گھر کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کسی کے لیے بھی، کوئی دنیا میں کوئی جانور ہو، کوئی بلی ہو، کوئی کتا ہو، کوئی چڑیا ہو، کوئی کچھ ہو، کسی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسری طرح کا کام ہے یہ بھی بیسیکلی اس کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے، ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے، یعنی کل اپنے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کس کوالٹی کا بھیجا ہے، کس نیت کے ساتھ بھیجا ہے، کتنی مقدار میں بھیجا ہے. مثلاً اگر آپ 2 سے 4 نفل پڑھ لیتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، کس کے لیے ہے وہ. اللہ کو تو کوئی نہیں چاہیے سجدے، نہیں چاہیے نماز، وہ بھی اپنے لیے. ہر چیز ہم اپنے لیے کر رہے ہیں دراصل. تو بات یہ ہے کہ جو بھی کریں کسی پہ احسان نہ جتائیں، کسی کو ذہن میں رکھ کے نہ کریں. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنی راحت، اتنا سکون اور اتنی خوشی آئے گی کہ کاموں کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے. کام کچھ بھی کر کے تھکیں گے نہیں. جب ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا میں اس کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر چیز بوجھل ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. لیکن جو ہی خیال ہے نا تو میرا اپنا ہی کام ہے، یہ میرے ہی لیے ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر چیز مشکل سے مشکل بھی آسان ہو جائے گی. ہماری تو کوشش دیکھی جائے گی. وہ ایک قصہ بھی تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک کہانی تھی، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو، کہ ایک شخص کوئی کانٹریکٹر تھا یا کوئی بلڈر تھا، اس نے بہت ساری بلڈنگز بنائی. تو وہ اس کی وہ جاب ختم ہونے لگی تو جو مالک تھا اس نے کہا بس ایک اور آخری جاتے جاتے گھر بنا دو. تو وہ اس نے جیسے تیسے بنا دیے. تو جو بنا کے لایا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے تھا، میں تمہیں تمہاری اتنی اچھی پرفارمنس پر کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا، تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے. اس وقت اس کو خیال آیا کہ اگر یہ مجھے ملنا تھا تو پھر تو میں پتہ نہیں اس کو کیسے اور کیسے بناتا. آج ہمیں بھولا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں یہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. جیسی نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہم ہی کے سامنے آنی ہے. کچھ بھی جو ہم کرتے ہیں ہمارے سامنے آنے والا. تو جتنا حسن، جتنی خوبصورتی، جتنی اچھائی آج اس میں ہوگی، کل وہی اتنا ہی انجوائے کریں گے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، ہر چیز کی خبر سب جانتا ہے. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا. دیکھیں نا، یہ جو اپنا آپ بھلانا ہے نا، اللہ کو بھولنا خود کو بھلانا ہے، یہ پچھلی آیت سے بہت میچ کر رہا ہے. کس طرح؟ اللہ کے لیے کچھ کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے لیے کرنا. اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، قربانی کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے لیے کرنا. اور اللہ کو بھول جانا اور اللہ کے لیے کچھ نہ کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھول جانا، اپنا نقصان کرنا. اولئک ھم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. کون؟ جو اللہ کو بھول جائیں، اپنے کل کو بھول جائیں. نسوا اللہ فنسیہم، اسی لیے ہم دعا مانگتے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہم بھول جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، کیونکہ ہر وقت تو بھولے رہتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہوتے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ. دونوں کی سوچ، گفتگو، معاملات، عبادات، ہر چیز میں فرق ہوتا ہے. وہاں سے فرق ہوتا ہے. دنیا میں فرق ہوتا ہے تو آخرت میں فرق ہوتا ہے. اگر دنیا میں فرق نہیں ہے تو آخرت میں بھی فرق نہیں ہوگا. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنت وہی دراصل فائزون ہیں، کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، کہاں اتارتے، کہاں نازل کرتے، على جبل، ایک پہاڑ پر، کسی بھی پہاڑ پر، لرأيته، البتہ تم دیکھتے اس کو، کس کو؟ پہاڑ کو. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ خاشعن، کہ دب گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. باوجود اس کے کہ وہ اتنا بلند ہوتا ہے لیکن اس قرآن کو پا کر وہ بھی نیچا ہو جاتا، دب جاتا، اس کے اندر بھی عاجزی آ جاتی، خشوع پیدا ہو جاتا. متصدعن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا. تو جس شخص کے دل پر قرآن اترتا ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، اپنی نفی آ جاتی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی. وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ من خشیت اللہ،
اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو علم کی بنیاد پر ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وتلک الامثال. اور یہ مثالیں نضربها ہم ان کو بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کیا کریں، غور و فکر سے کام لیں. اس لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں پائی جانے والی چیزوں میں سے اونچائی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کو سلیکٹ کیا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نظر آنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا، اور اس سے کمپیئر کر کے بتایا کہ قرآن جب کسی دل پر اترتا ہے تو اس کے اندر پایا جانے والا تکبر اور بڑائی اور وہ سب کچھ کیسے ختم ہوتا ہے. وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، وہ ایک مختلف چیز بن جاتا ہے، اس کے اندر عبادت کا ایک انوکھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ واقعی قرآن اس کے دل پر آیا ہے. پہلے پارے میں بھی آپ نے پتھروں کی مثال سے پڑھا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ ان پہ قرآن نہیں اترا پھر بھی اللہ کی خشیت سے وہ سب کیا کرتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، دب جاتے ہیں. لیکن انسان جس کا دل سخت ہو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کچھ بھی. لیکن وہ شخص جو حقیقی معنوں میں قرآن کا لینے والا ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ان لوگوں کی کھالیں نرم پڑ جاتی، فزیکلی ان کے اندر سرسراہٹ ہو جاتی ہے، وہ جسمانی طور پر بھی کانپ اٹھتے ہیں قرآن سن کر. ثم تلین جلودہم پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی، ان کے اندر نرمی آ جاتی. وقلوبہم ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہو جاتے، سافٹ ہو جاتے ہیں. الی ذکر اللہ اور یہ نرمی ان کی کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف ان کو لے جاتی ہے. ذالک ھدی اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء یہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح قرآن سن کر دب گئے، حالانکہ وہ کتنے غصے میں اور کتنے جلال میں گھر سے نکلے تھے. حضرت عمر جو تھے بہت قوت والے اور بہت شدید مزاج کے شخص تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کو پگھلا دیا. پھر اسی طرح جبیر بن مطعم جنگ بدر کے بعد اپنے قیدی چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچے تھے، مسلمان نہیں تھے. تو جس وقت وہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ الطور پڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے سورۃ الطور سنی تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا میرا دل پھٹ جائے گا، حالانکہ مسلمان نہیں ہے. لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اور جب آپ آخری آیت پہ پہنچے تو ان کے اوپر باقاعدہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری، کانپنے لگ گئے، جیسے شیور کرتا ہے ایک شخص، شیور کرنے لگے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور اس کے فوراً بعد وہ مسلمان ہو گئے. یعنی بس اتنی سی دیر تھی کہ آپ سلام پھیریں اور آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ زبان سمجھتے تھے نا. لیکن یہی قرآن ابو جہل اور دوسرے لوگ بھی سنتے تھے، ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا تھا. تو ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں، کس کے گروہ میں، حزب اللہ یا حزب الشیطان. پھر اسی طرح احنف بن قیس ایک تابعی تھے. ایک دن کسی قاری نے یہ آیت تلاوت کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، عقل سے کام نہیں لوگے، سوچو گے نہیں، سمجھو گے نہیں. تو وہی آیت سن کے چونک پڑے، اچھا میرا ذکر ہے اس کتاب میں؟ وہ کیا ذکر ہے، کیا ذکر ہے، اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کیا میں عقل والوں میں ہوں یا نہیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے گروہ کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم۔ کہا اچھا یہ میرا تذکرہ ہے، میں ہوں یہ؟ ایک اور جگہ پڑھا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اچھا یہ میرا تذکرہ ہے، میں ایسا ہوں؟ ایک اور جگہ پر پڑھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہا میں یوں ہوں، میری راتیں ایسی ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر کچھ اور حالات پڑھے کہ الذین ینفقون اموالہم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ تو سوچا کہ یہ میرا تذکرہ ہے، مجھے ایسا ہونا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پڑھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر کچھ اور لوگوں کے بارے میں پڑھا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور پھر آخر تک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو حضرت احنف جو تھے اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے اور قرآن کو بھی جانتے تھے، یعنی قرآن کا معنی سمجھتے تھے، تو غور کرتے رہے، کہنے لگے کہ یہ میرا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، میرے اندر تو یہ سب باتیں نہیں ہیں، یعنی میں کس درجے پر قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، میں کیا جانتا ہوں۔ پھر اور پڑھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ مزید پڑھا تو کچھ اور لوگ نظر آئے کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ پھر جہنم والوں کے بارے میں پڑھا کہ تمہیں دوزخ میں کس نے داخل کیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تو گھبرا گئے اور کہنے لگے یا رب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ اور پھر انہوں نے مزید پڑھا اور اللہ کی کتاب میں اپنے آپ کو پایا، اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ کرے گا، اللہ بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں میں واقعی غلط کار ہوں، میں نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال کیے مجھے ان کا انکار نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ احنف کہنے لگے اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا اور ان کا نقشہ کھینچا گیا۔ قرآن مجید انہی دلوں پہ اثر کرتا ہے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور جو اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور جو ان آیات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کیا ہمارے دل پر اتر رہا ہے، کیا ان آیات کو پڑھ کر ہم انہیں اپنے لیے لیتے ہیں یا پھر دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا مگر مجھے لطف نہیں آتا تھا، اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں جبریل سے قرآن سن رہا ہوں تو میرا لطف بڑھ گیا۔ یعنی ہر ایک کا ایک تخیل ہے نا اپنا، تو کوئی بھی ایسا طریقہ انسان اختیار کرے کہ جس میں یہ محسوس کرے کہ وہ ایک خوبصورت چیز سن رہا ہے یا ایک عظیم ہستی سے سن رہا ہے، تو خود بخود اس کا خشوع بڑھ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اب اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ ہمارے اندر کتنا خشوع پیدا ہوا، ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں، ہم اپنی خطاؤں کو کتنا مانتے ہیں کہ ہاں میں واقعی خطا کار ہوں، اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں لیکن اپنی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اور متصدع کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حالت پہ رہا ہی نہیں، ٹوٹ گیا۔ اگر قرآن پڑھ کے بھی ہم ویسے ہی کہ ویسے اکڑے کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے، سر اٹھائے کھڑے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی کی طرح، یا پہاڑ بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کیا اور اس کو ہم نے
پڑھا ہی نہیں، ہاں کتنا بھی پڑھتے رہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے کچھ سبق لیں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں. کیونکہ مثال سے کیا ہوتا ہے، بات زیادہ سمجھ آتی ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، بس وہی الہ ہے. اور یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بذات خود ایک بہت ہی زبردست نام ہے. کوئی اور نام ہے ہی نہیں، کوئی اور لفظ اس جیسا ہے ہی نہیں پوری ڈکشنری میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک اسپینش لڑکی کا جو اردن یونیورسٹی سے، اردن کی یرموک یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا عربک میں. اس کے ایک استاد تھے فخری کتانہ، انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے لغوی اور جو اس کے صوتی اعجاز ہے یا اس لفظ کے اندر جو میجک ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکے. تو ایک کرسچن لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ پیارا لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اس کا جو پروننسیشن ہے وہ بھی بہت ڈفرنٹ ہے، اور جب اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں ہونٹ نہیں ہلتے. آپ دیکھیں نا، آپ ایسے چپ کر کے بے شک منہ بند کر لیں، آپ اس کو اندر ہی اندر بول سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور منہ سے بھی آپ بول رہے ہیں آواز کے بغیر، تو آپ کے ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کو ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے، اس میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. بس ایک راز والی بات ہے. اور اس میں دیکھیں آ کہاں سے نکلتا ہے، حلق سے نا، اور پھر ہاں جو آخر میں ہے اقصا حلق، اور پھر اسی طرح لام بھی اس کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس میں جو اس سے جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ بھی بہت ہی منفرد ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے حروف کے اوپر نقطہ کوئی نہیں. پھر یہ کہ سارے سیدھے سیدھے جاتے ہیں، لا ہا، یعنی سب اوپر کو اٹھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں. اگر محمد لکھے نا تو وہ رائٹ لیفٹ جاتا ہے نا، ایک پھول سا بن جاتا ہے محمد. اس میں بھی ایک بیلنس ہے، خوبصورتی ہے، اس کا حسن اپنی جگہ اور طرح کا ہے، اس میں بھی نقطہ کوئی نہیں. لیکن جو اللہ کا لفظ ہے اس میں ایک عجیب، اس کی تحریر میں بھی ایک عجیب بڑائی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جتنے حرف ہیں نا ان سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. مثلا اگر آپ اللہ سے الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے، اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں، للہ. اچھا اگر اس سے ایک لام کم کر دیں تو کیا رہ جائے گا، الہ. پھر اسی طرح اگر آپ اس میں سے الف بھی ہٹا دیں اور ایک لام بھی ہٹا دیں تو کیا بنے گا، لہو. اور اگر آپ باقی ہٹا دیں اور صرف ہو تو بھی بامن، یعنی کہ اللہ، ہم جب سٹاپ کرتے ہیں ہوا پہ، پھر اللہ ہی کے نام بن جاتے، الہ، للہ، لہو، ہو. تو یہ جو اس کی تحریر ہے اور جو اس کی ساؤنڈ ہے، اور پھر ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے صفات آ جاتی ہے نا، مثلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی طرح لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ بذات خود ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی اور تاثیر کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بذات خود بہت ہی ایک مختلف چیز ہے. کسی لفظ کو پڑھ کر آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا جس طرح آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ اللہ کا لفظ پڑھتے، دل کو سکون دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ بولتے ہی دل سے کوئی غم نکلا ہو اور کوئی ٹینشن اور پریشانی جو ہے وہ جگہ چھوڑ گئی. هو اللہ الذی، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، اور شہادہ کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ان کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ. اور جو فعلان کا وزن ہوتا ہے اس میں
وسعت بھی ہوتی ہے اور اس میں بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے. تو وسعت کیا ہے؟ رحمان، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. وہ اپنی رحمت سے فائدہ پہنچاتا ہے مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، سب کو، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی رحمت ہر ایک پر ہے. ہاں، آخرت میں اس کی رحمت اہل ایمان کے لیے، اور وہ رحمت کتنی ہوگی وہاں؟ 99%. 1% صرف دنیا میں ہے اور 99% یوم الآخرہ پہ ہوگی، لیکن وہ ہوگی صرف ان کے لیے جو اس کو مانتے. الرحمن اور الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، رحم فعیل کے وزن پر. رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر وصل ہے، یعنی مسلسل رحمت کرنے والا، بار بار کرتا جاتا ہے، رحم کرتے ہی رہنے والا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الملک، بادشاہ، حقیقی بادشاہ، اصل بادشاہ جو ہر چیز کا مالک. القدوس، پاک، اس کا ایک معنی بابرکت بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہر عیب سے پاک. جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. السلام، سلامتی والا. اصل میں سلام جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، سلام سلام ہے، لیکن سلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت رکھی، یعنی سراپا سلامتی، یعنی ہر لحاظ سے، ہر نقص سے سلامت، ہر کمزوری سے سلامت، اور سلامتی دینے والا بھی. المؤمن، امن دینے والا، المؤمن. المہیمن، نگہبان، نگرانی کرنے والا، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا. العزیز، زبردست، غلبے والا، قوت والا، عزت والا. الجبار، زبردست. جبار کا لفظ ہے یہ جبر سے، جبر کا ایک معنی ہوتا ہے زبردستی کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، اور زبردستی اصلاح کے لیے پھر آتا ہے، یعنی مخلوقات کے جو امور ہیں، حالات ہیں، ان کو درست کرنے والا ہے. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. متکبر کا لفظ عام طور پر نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا یہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا، تو وہ تو چونکہ اس کا اہل ہے، اس لیے اس کے حق میں جب استعمال ہوتا ہے تو خوبصورت ہے، مثبت معنوں میں استعمال ہوگا، کیونکہ وہ اس پہ سجتا ہے، وہ ہے ہی بڑا. تو جو بڑا ہے نہیں اس کو متکبر کہنا کیا ہے؟ اس کی توہین، یعنی کہ اس کے لیے عیب ہے، کیونکہ وہ جو ہے بس اسی پہ ہی وہ سجتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ سجتا ہی نہیں. المتکبر، بلندی کی آخری حد کو پہنچا ہوا کبر سے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کون شریک ٹھہراتے؟ جو بھی مشرکین اللہ کے ساتھ جو ان صفات کا حامل ہے، کسی اور کو کسی بھی طرح اس کے برابر لاتے ہیں، تو ان کی سب باتوں سے، لغویات سے اللہ پاک ہے. هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. البارئ، بنانے والا. برا کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کے الگ کرنا. جیسے زمین اور آسمان تھی نا، تو کانتا رتقا ففتقناہما، تو اس نے ان کو الگ الگ کیا اور پھر ان سے نئی چیزیں بنائی. البارئ، باری کا لفظ جو ہے نا، یہ عام زبان میں تیر تراشنے والے کے لیے بھی آتا ہے. لفظی معنی جو ہے تیر تراشنا. تیر تراشنا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک نئی چیز بن رہی ہوتی ہے نا، تراش تراش اس سٹینڈرڈ پہ لانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی، یعنی جیسے ایک انسان ہے تو پہلے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خالق کیا؟ عدم سے وجود میں لے آنا. اب بچہ بن رہا ہے، اب کیا ہے؟ بارئ ہے، وہ اس کی مزید تراش خراش کرتا ہے. کہاں یہ سارا ایک لوتھڑا، کس طرح یہ کس انگلیوں میں کٹ بن جاتے ہیں، آنکھوں میں، ہر چیز کی الگ الگ شیپ بن جاتی ہے. تو اس پیدا کرنے میں اور خالق میں فرق ہے نا. خالق تو کیا ہے، بہت دفعہ پیچھے میں بتا چکی ہوں، عدم سے وجود میں لانا. المصور، صورت گری کرنے والا، تصویر بنانے والا اور اس میں رنگ بھرنے والا. تو یہ سٹیپس ہیں. پہلا کیا ہے؟ خلق، کچھ نہ تھا وجود میں لے آیا. دوسرا کیا ہے؟ برا، یعنی خالق، اور پھر بارئ، تراش خراش کی اس کی. اور تیسرا کیا ہے؟ اسے رنگ بھر دیا.
اور آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی دنیا میں آ کے بھی اس کے رنگ بھرتے رہتے ہیں، اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں اس کے آئی بروز نکھرتے ہیں، پھر بال نکلتے ہیں، پھر وہ ایک ایک چیز اس کی اور بھی زیادہ تراش خراش ہوتی رہتی ہے، پھر جو عین جوانی کو پہنچتا تو پوری تراش خراش ہو جاتی ہے اور زیادہ اس کی تصویر نکھر آتی ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس کے ہیں اچھے اچھے نام، یعنی اور نام بھی ہیں اس کے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہے، اور وہ 99 پر ہی بس نہیں، یعنی کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا، یعنی زبانی یاد کیا، ان کو سمجھا اور پڑھتا رہا اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں 99 کا ذکر ہے، تعین نہیں کیا کہ بس صرف 99 ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس سے زائد نام ہے اللہ کے، اور اللہ کے نام جو ہیں وہ اس کی صفات ہیں۔ اچھا، بندوں کے نام اور اللہ کے نام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا بندے کا نام اگر کسی نے سمی رکھ دیا تو وہ ضروری نہیں اس کی صفت بھی ہو، بندوں کے نام صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے نام اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں، تاکہ ہم اس کا قرب اختیار کریں، اس کے آگے جھک جائیں۔ اور مزید ناموں اور ان کی ڈیٹیل کے لیے کیسٹ ہے اللہ کے خوبصورت نام الاسماء الحسنى، تو اس کو آپ سن لیجئے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمین میں ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی یونیک صورت ہے، آغاز بھی تسبیح سے اور اختتام بھی تسبیح پر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے سورت الحشر، تلاوت سنیے، اور اللہ کے نام کی جو برکت ہے اس پر مزید تھوڑی سی بات کروں گی۔ یہاں کبریا کی جو بات ہوئی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کی جو بڑائی ہے نا، وہ کیوں متکبر ہے؟ کیونکہ اس کی بڑائی صرف زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ جب کوئی انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذرا سوچا کرے کہ اس کی بڑائی کا دائرہ کہاں تک ہے، کتنے لوگوں میں بڑا ہے۔ السلام علیکم۔ کل جو بات ہوئی تھی اباؤٹ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
نسوا اللہ فنسیہم، تو وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. اور اس میں بتایا تھا نصارہ کی جو اگزامپل کہ ان لوگوں کو وہ بھول گئے جو کہ ان کو یاد کرائے گئے، یعنی ان کے کتاب میں سے. تو میں مسلسل یہ کل سوچی تھی کہ قرآن کو نہ جاننا میک سچ اے ہیوج ڈفرنس ان یور لائف. اف یو نو دا قرآن یو نو اللہ تعالیٰ، اینڈ اف یو ڈونٹ نو دا قرآن یو ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ. ہاؤ کین یو ہیو فیئر آف ہم؟ ہاؤ کین یو بی کانشیس اباؤٹ یور آخرہ، اباؤٹ یور عمل، اینی تھنگ ایٹ آل. تو جو آخر میں جو صفات مینشن ہوئی اور بیچ میں جو کنیکشن ہے کہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچو، دیکھو کیا بھیج رہے ہو، اور پھر جو آتا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو لٹرلی فیلز as if each and every آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے. something you find out about اللہ تعالیٰ. if you don't know the Quran you don't know him, you're nothing. یعنی قرآن ایک ذریعہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، اسی لیے بار بار قرآن میں ذکر کا لفظ قرآن ہی کے لیے آتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں تک قرآن کو پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا جائے اس کتاب سے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے نا جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہے. اور پھر ہر کام کے شروع میں ہمیں کیا حکم دیا گیا، کیا کریں. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ جڑ کٹا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. اور جب انسان اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان کاموں میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. انسان پھر غلط کام سے بھی بچتا ہے، اس کی نیت بھی درست ہوتی ہے، یعنی سیدھا راستہ اس کو نصیب ہوتا ہے اور وہ کام اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے. پھر ایک دن میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا تو اس میں نے ابو ہریرہ کہہ دیا تھا، وہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہے، تو میں اس کی کریکشن کرانا چاہ رہی تھی. اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ تعریف کریں، تو پھر اس کے عمل کا کیا ہوگا، یعنی ضائع تو نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا تلک بشرا عاجلہ، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. تو یہ حدیث جو تھی یہ حضرت ابو ذر کی روایت تھی، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، شاید کہیں دوسری روایت میں ابو ہریرہ بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو حضرت ابو ذر ہی سے، حضرت ابو ذر ہی کی روایت کو اور صحیح مسلم ہی کی روایت کو رکھیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.